بچوں، ایک چوڑا تھا۔ وہ چوڑا درخت پہ گھونسلہ بنا کر مزے سے رہتا تھا۔ ایک دن وہ دانا پانی کے چکر میں اچھی فصل والے کھیت میں چلا گیا۔ وہاں کھانے پینے کی موج سے اتنا ہوش ہوا کہ وہ رات کو گھر آنا ہی بھول گیا اور اسے دن میں مزے سے وہیں گزارنے لگا۔ ادھر شام کو ایک خرگوش اس درخت کے پاس آیا جہاں چوڑے کا گھونسلہ تھا۔ درخت ذرا بھی اونچا نہیں تھا، اس لیے خرگوش نے اس گھونسلے میں جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا یہ گھونسلہ تو خالی پڑا ہے۔ گھونسلہ اچھا خاصا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ خرگوش آرام سے رہ سکتا تھا۔ اسے یہ بنا بنایا گھونسلہ پسند آ گیا اور اس نے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ چوڑا کھا پی کر موٹا تازہ ہو کر اپنے گھونسلے کی یاد آنے پر واپس لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں خرگوش آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے خرگوش سے کہا، چور کہیں کے، میں نہیں تھا تو میرے گھر میں گھس گئے ہو، چلو نکلو میرے گھر سے، ذرا بھی شرم نہیں آئی تمہیں میرے گھر میں رہتے ہوئے؟ خرگوش نے آرام سے جواب دینے لگا، کہا، کہاں کا تمہارا گھر؟ کون سا تمہارا گھر؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ ارے کنواں، تالاب یا درخت ایک بار چھوڑ کر جاتا ہے تو اپنا حق بھی گوا دیتا ہے۔ یہاں تو جب تک ہم ہیں وہ اپنا گھر ہے، بعد میں تو اس میں کوئی بھی رہ سکتا ہے۔ اب یہ گھر میرا ہے، بیکار میں مجھے تنگ مت کرو۔ یہ سن کر چوڑا کہنے لگا، ایسے بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ کسی سالس کے پاس چلتے ہیں، وہ جس کے حق میں فیصلہ سنائے گا اسے گھر مل جائے گا۔ اس درخت کے پاس ایک دریا بہتا تھا، وہاں پر ایک بڑی سی بلی بیٹھی تھی۔ ویسے تو بلی ان دونوں کی پیدائشی دشمن ہے، لیکن وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے ان دونوں نے اس کے پاس جانا اور اس سے انصاف لینا ہی مناسب سمجھا۔ احتیاط برتتے ہوئے بلی کے پاس جا کر انہوں نے اپنے مسائل بتائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی الجھن تو بتا دی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ جو بھی صحیح ہوگا اسے وہ گھونسلہ مل جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اسے آپ کھا لیں۔ بلی بولی، ارے ارے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تشدد جیسا گناہ نہیں اس دنیا میں، دوسروں کو مارنے والا خود جہنم میں جاتا ہے۔ میں تمہیں انصاف دینے میں تو مدد کروں گی، لیکن جھوٹے کو کھانے کی بات ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ایک بات آپ لوگوں کو کانوں میں کہنا چاہتی ہوں، ذرا میرے قریب آؤ تو۔ خرگوش اور چوڑا خوش ہو گئے کہ اب فیصلہ ہو کر رہے گا اور اس کے بالکل قریب گئے۔ پھر کیا، قریب آئے، خرگوش کو پنجے میں پکڑ کر منہ میں جکڑ لیا بلی نے اور چوڑے کو نوچ لیا، دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے سے خرگوش اور چوڑے کو اپنی جانیں گنوانی پڑیں۔ سچ ہے، دشمن سے سنبھل کر اور ہو سکے تو 4 ہاتھ دور ہی رہنے میں بھلائی ہوتی ہے۔